NA89 اور NA122 کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی آئینی درخواستیں تیار ہیں۔ NA89 کی سرٹیفائیڈ کاپیز ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہی دائر کر کے گزارش کی جائے گی کہ درخواستیں آج ہی مقرر کر دی جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کیسز میں عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر بدنیتی کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ میں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس کا اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو، اور نہ ہی سیشن جج صاحب نے عمران خان صاحب کو نااہل کیا ہے۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے، اس میں سیکشن 232 میں ترمیم کی گئی تھی اور 62(1)(f) کے تحت نااہلی کو 5 سال تک محیط کیا گیا تھا۔ پارلیمان سادہ اکثریت سے آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی ہے۔ سیکشن 232 اہلیت کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ترمیم کرنی ہے تو آئینی ترمیم ہو، اور سیکشن 235 جو ہے یہ آئین کے آرٹیکل 17، آرٹیکل 62 اور 63 اور اسلامی دفعات کے متصادم ہے۔ ایک آدمی جو جھوٹا ہے، خائن ہے، وہ جب تک معافی نہیں مانگتا، جب تک اس کی عبارت میں خیانت نہیں ختم ہوتی، جب تک سچا ثابت نہیں ہوتا، اور سچا عدالتوں نے ثابت کرنا ہے، تب تک وہ نااہل ہے۔ اسی لیے نواز شریف تاحیات نااہل ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا میں نہیں سمجھتا اس پہ اثر ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کی گئی ہے کہ سیکشن 232 کو غیر قانونی اور غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اب آپ لوگوں کے پرزور اصرار پہ کہ مجھے وقت سے پہلے اب ٹائم میرے پاس نہیں اتنا ہوتا، بڑی اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو مینیج دا ٹائم لائن، لیکن چلیں کوشش میں کر رہا ہوں۔ پہلا پروگرام آپ کو پتہ ہے 3 بجے میس ویوز سیاسی گپ شپ، رات 9 بجے، اور اگلے دن صبح 7:30 بجے پولیٹیکل ڈائریز۔ عدم تشدد، آپ کو یاد ہے یہ سیاست نعرہ تھا غفار خان، آج مٹی میں ملا دیا انہوں نے۔ ایمل ولی کی بدتمیزی اگر دیکھیں مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر کے بیٹے ہو بھائی، تمہیں نے دل بڑا کرنا ہے، بہت بڑا دل کرنا ہے، یہ نکال دے جن سے، ورنہ یہی ہوتا رہا ہے۔ آج امید ہے معافی مانگے گی ایمل ولی۔ اور جو فضل خان ہے بہت شریف آدمی، میں نے دیکھا آج آپ بیک گراؤنڈ پہ دیکھیے گا، مارا ہے اس کو اور دہشت گردی کی ہے، کوئی دہشت گردی کا پرچہ درج ہوا۔ اس طرح کی دہشت گردی یہاں پنجاب میں ہوتی رہی ہے، اگر یہ کرتی رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو دہشت گردی کے پرچے ہوتے رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں یہ کیوں نہیں ہوا، یہ ہونا بنتا ہے اصولی طور کے اوپر، اور میں تقاضا کرتا ہوں اس بات پہ۔ بیک گراؤنڈ پہ ساتھ ساتھ وہ چیزیں ساری چل رہی ہیں۔ نہیں ایمل ولی بھائی معافی مانگ لے، تم نے توہین، اتنی ہمت ہی جا کے لڑتے نا، پھر معافیاں کیوں مانگتے پھر رہے ہیں آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، بڑی توقعات ہیں آپ کے ساتھ۔ میں ذرا غصے میں اس لیے مجھے بڑی دکھ اور افسوس ہوا اس بات پہ، اور یہ اپنا ANP پوری کو معافی مانگنی چاہیے پوری قوم کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ سے یہ جو ان کے باپ دادا یہ بات کرتے رہے ہیں وہ آج مٹی میں ملا دیا ہے۔ چلیں آگے۔ شیخ رشید کے وکیل صاحب دستیاب نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے ریٹرننگ افسر کے جو فیصلوں کے جو کہا گیا نا کہ دھاندلی اور یہ سارا پری پولڈ واج، میں نے ڈیٹا سارا ٹویٹ بھی کیا، آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا بھی، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے رحیم چینج کے خلاف احتجاج کے ختم کرنے پر 2/3 اکثریت کی آفر دی تھی، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور خواجہ صاحب جو خود لوٹ مار کا باتیں کرتے ہیں، او بھائی جیسے مظاہر علی نقوی، میں آج بھی اس کو ہیرو سمجھتا ہوں۔ وہ ان مافیاز کے خلاف کھڑا ہوا تھا کہ جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے۔ اصل تو لڑائی تم لوگوں کی اپنی ہے۔ چلیں، اور جیسے سعید مظاہر علی نقوی صاحب کا استعفیٰ جو ہے صدر پاکستان نے منظور کر لیا ہے،
اور دانیال عزیز نے اپنی ہی جماعت کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جنرل حمود الزمان جو ہے نا، جنرل عاصم منیر سمیت 3 سروسز کو خطوط میں فیض آباد دھرنے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ اور مرحوم ارشد شریف کے جو ہے نا کئی کیسز جو ہیں وہ مقدمات کی تفصیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس ہیں۔ عدالت نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں عمران خان صاحب کی جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی، یعنی میں آپ کو پہلے کہتا ہوں 15 مئی میں اس لیے کہتا ہوں 15 مئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور وجہ کیا ہے 15 مئی کے کہنے کی، سوری 15 جنوری کا وہ ریمانڈ ہو گیا۔ ضمانت ہونا کوئی مشکل کام نہیں، اور سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ میں نے پٹیشن دائر کر دی 232 سیکشن کے حوالے سے۔ پروگرام کے شروع میں میری میڈیا ٹاک آپ نے وہ دیکھ لی، عمران خان صاحب کی نااہلی کے خلاف آئینی درخواستیں دائر کرنے کے حوالے سے، اور جو نواز شریف کی تاحیات نااہلی جو بات کر رہے تھے وہ سیکشن 232 جو بدریتی کے ساتھ یہ کیا گیا، اس میں میں نے بڑی محنت کی ہے، وہ ڈیٹیل آپ نے ساری دیکھ لی ہے۔ بیک گراؤنڈ پہ پٹیشن جو ہے 2-3 پیجز بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں نے خط بھی لکھا تھا چیئرمین سینٹ کو اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو، لکھا کہ پورا ڈیٹا دیں، یہ کس نے یہ قرارداد کہ ترمیم کون لے کے آیا، کہاں ڈیبیٹیں ہوئیں، کس جگہ بیٹھ کر گفتگو ہوئی، کس طریقے سے اس قانون میں ترمیم کی گئی ہے، وہ ساری باتیں میں نے اس کے اندر کہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ شیخ رشید جو ہے نا کہ ان کا سیاست جو ہے نا وہ سمجھ سے بالاتر ہے، اور شیخ رشید اور شیخ راشد انصار دہشت گردی کے جج آصف کی عدالت میں پیش ہوئے، وکیل موجود نہیں تھے۔ 15 جنوری، اب چھوڑ دیں اس باتوں کو سارا نا جی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا 13 جنوری، میں نے 15 جنوری کا، انتخاب 8 فروری کو بھی ہوں گے اور عوام ووٹ ڈالیں گے، اور اپنی انہوں نے جو ٹوٹل اپنا انہوں نے کس حوالے سے بات کرنی تھی وہ انہوں نے ساری بات کی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا ادارہ دہشت گردی کی عدالت جو ہے عمران خان صاحب کے 9 مئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ گئے، 30 دن کے ریمانڈ لینے آئے تھے، پہلے 2 دن کا دیا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ ہیں عدالتیں اگر آزاد ہو نا تو اس طرح کے یہ کام نہیں ہوں گے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست جو ہے نا ریمانڈ کی خاص خارج کر دی ہے۔ جج ملک اعجاز آصف ہے، اور 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کا کہ 14 روزہ اور جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ اور یہاں بڑی واضح بات ہے، اب عمران خان صاحب کے لیے ضمانت کے راستے کھل گئے۔ توشہ خانہ 190 ملین اور القادر کچھ بھی کیس نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو اگلی جو بڑی خبر ہے وہ سائفر کے حوالے سے، ٹرائل دوبارہ اجازت مانگی ہے، دے دی ہے، کیمرہ بھی دے دیا ہے۔ جج تبدیلی کے حوالے سے بھی سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا کہ جج تبدیل کیا جائے۔ اٹارنی جنرل نے خود کہہ دیا کہ جناب ساری کی ساری شہادتیں دوبارہ کرا لیں گے۔ کیس کچھ نہیں ہے، نتھنگ، اٹس اے گڈ کیس فار اے کواشمنٹ کا بہترین کیس ہے۔ نئے سرے سے یہ سارا معاملہ ہونا ہے، ساری پروسیڈنگ کالعدم ہو گئی ہیں، اب نئے سرے سے پھر پروسیڈنگ ہوگی۔ اب جج کی تبدیلی کی درخواست یہ دینی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے اگینسٹ سائفر کیس بھی 0 ہے، میں پھر بتاتا چلوں آپ کو۔ اڈیانہ جیل سے باہر جو ہے علیمہ باجی نے عمران خان صاحب انہوں نے کہا جی انہوں نے پیغام دیا تھا کہ باجوہ نے انہیں رجیم چینج کے خلاف احتجاج کرنے پر ختم کرنے پر جو ہے نا 2/3 اکثریت کی آفر دی تھی، اور اگست 2022 میں باجوہ نے بلایا اور آفر دی انہوں نے کہ رجیم چینج کے خلاف احتجاج بند کرو، 2/3 اکثریت دیں گے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اب یہ جو بات کہی ہے، عمران خان ہمارے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے، ہم آزاد ہیں اور خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن ہم ایک آزاد ملک میں غلامی منظور نہیں۔ عمران خان کا روز ایک کیس ہوتا ہے، 3 سے 4 صحافیوں کو اجازت ملتی ہے، جیل کے اندر اوپن ٹرائل نہیں ہے اور مقدمہ میں کوئی دم نہیں ہے، اور ضمانتیں اب ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب 15 کے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ 15 سے پہلے جو ہے نا عمران خان صاحب آئیں گے۔ بڑا دکھ اور افسوس، بڑا حیرانگی ہوئی، خواجہ آصف مطالبہ کر رہے ہیں جناب جیسے مظاہر ہے کہ انہوں نے احساسوں کی جان بھائی روکا ہے تمہیں کسی نے؟ نہ تم کو ہوتا نہ پتہ، سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ کر۔ پہلے وہ جواب دو جو کشمالہ طارق کو جو تمہارے اکاؤنٹ سے پیسے گئے تھے، تمہارا جو اقاموں کی تفصیلات ہے ذرا وہ قوم کے سامنے بتاؤ کہ وہ پیسہ تم نے کیسے بنایا ہے۔ تم بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہو، کمال ہو گیا۔ اور وجہ صرف یہی ہے کہ یہ جج کھڑا ہوا آپ لوگوں کے خلاف۔ اس جج نے بلایا تھا نواز شریف کو، خواجہ شاہد خاقان عباسی کو بلایا تھا، سبن ہوئے تھے تم لوگ جب عدالتوں کی تذلیل اور تصدیق کر رہے تھے۔ آج بیٹھ کے آپ سکھا رہے ہیں عدالتوں کی توقیر اور عزت کیا ہوتی ہے۔
ذرا دیکھیں وہ 5 ججز اور باقی باروں میں آپ غور تو کریں نا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں. خواجہ حاصل جیسے لوگوں کو احتساب بڑا ضروری ہے. قوم یاد رکھے ایسے آدمی کو پارلیمان میں دوبارہ نہیں آنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ترین لوگ ہیں. یعنی عمران خان صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ خواجہ آصف کیا کہتا تھا. اگست 2018 میں اسمبلی آئی تھی نا, آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے اس نے خود اپریل میں 2019 میں ایڈمٹ کیا تھا کہ اس سے رابطہ ہو گیا ہے. تو آج بیٹھ کے یہ ہمیں سکھائے گا, ٹھیک ہے نا جی, اور یہ ہمیں سکھائے گا کیا ہونا ہے کہ نہیں ہونا. سپریم کونسل کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر یہ روایت ڈالنی ہے پھر روایت پیچھے سے بھی جائے گی. ذرا پھر آئیں سارے کام پوری طرح سے ہوں. نیب کے کانٹیکس میں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, رات بھی بتا دیا تھا, صدر مملکت نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ جو ہے نا وہ منظور کر لیا تھا, ٹھیک ہے جی. اور یاد ہے آپ کو, اور انہوں نے کھل کھلا کے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے. پہلے جواب دیا سپریم کونسل کے نوٹس پہ, شوکاز نوٹس کا جواب دیا, اور پھر وجہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کونسل میں ججز گروپنگ آپ کو ہر ایک کو پتہ ہے وہاں پر موجود ہے. تو گروپنگ جو ڈومینیٹ کر رہی ہے نظر آ رہا ہے, یعنی کہا جائے کہ بالکل فیئر ہیئرنگ ملنے والی بات ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. سپریم کونسل کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, ہر ایک کا ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا انہوں نے بہترین فیصلہ انہوں نے کیا کہ بجائے یہ کہ یہاں پر مذاق اڑے, عدالتی نظام کا مذاق اڑے, بہت بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا جیسے سید مظاہر علی اکبر صاحب انہوں نے استعفیٰ منظور کر لیا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.